اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی قدر ناظرین، آج ہمارے سامنے قرآن حکیم کا 16واں پارہ ہے، جس کے معنی اور مفاہیم کی طرف ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ بڑھنا ہے۔ 15ویں پارے کا آخری حصہ اور 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ سورہ کہف کے مضامین پر مشتمل ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ وہ نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کی غرض سے ظالم بادشاہ کے جبر اور شر سے بچنے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے 300 سے کچھ سال اوپر ان پر نیند طاری کر دی۔ وہ اس حال میں وہاں رہے۔ وہ پورا تفصیلی واقعہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں بیان فرمایا۔ اس میں سبق یہ کہ انسان کے لیے قیمتی ترین متاع وہ اس کا ایمان ہوتی ہے۔ اس متاع کی حفاظت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے انسان کو ہم آدم فکر مند رہنا چاہیے، ہر اس چیز سے ایوائڈ کرنا چاہیے، ہر اس راستے سے خود کو دور رکھنا چاہیے جس راستے پر چلتے ہوئے اسے متاع ایمان کے لٹ جانے کا خوف اور خطرہ ہو۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں سفر کرتے ہوئے انسان محفوظ راستوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ راستہ جس پر چور اچکے ہوں، انسان کی کوشش ہوتی ہے وہ اس راستے پر وہ سفر نہ کرے۔ بالکل اسی طرح انسان کو ایمانی زندگی بسر کرنے کے لیے بھی ایمانی راہوں ہی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی صحبت کا خیال کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب برتنا چاہیے جن کی صحبت اسے ایمان سے محروم کر دے، اور ان محفلوں میں بیٹھنا اپنے لیے حرز جان تصور کرنا چاہیے جن محفلوں میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت اسے ایمان کی پختگی اور استحکام عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، ان کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ تمام تر تفصیلات تو آپ 15ویں اور 16ویں پارے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ ہم عرض کریں کہ اکٹھے ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے حضرت خضر کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس سے متعلق سوال کرتے ہیں، پھر آپ ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پھر استفسار فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا گیا۔ تیسرا مرحلہ، جب شہر کے اندر موجود ایک دیوار، ایسا شہر جس کے باسیوں نے ان کے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ان کے پاس اشیاء خورد و نوش اور توشہ سفر ختم ہو چکا تھا، تو جب انہوں نے اس شہر کے اندر، بستی کے اندر وہ دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب ہے، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر پوچھنے لگے کہ ان بستی والوں کے اخلاق ایسے کہ انہوں نے تو مہمان نوازی سے انکار کر دیا، آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، معاوضہ، تاکہ ہمارے لیے وہ زیادہ راہ بن جاتا۔ آپ نے وداؤٹ اینی اجرت آپ نے ان کی دیوار سیدھی کرنے کی خدمت کر دی۔ اب حضرت خضر نے ایک تو ھذا فراق بینی و بینک فرما دیا کہ اب میں اور آپ اکٹھے سفر نہیں کر سکتے، لیکن ان تینوں امور کی حکمتیں انہوں نے بیان کی کہ کشتی جو ہے وہ غریب مسکین لوگوں کی تھی، جو دریا کے اس کنارے بادشاہ تھا وہ ہر صحیح کشتی کو قابو اور ضبط کر لیتا تھا۔ ہم نے چاہا اس کشتی کو عیب دار بنا دیں تاکہ یہ بادشاہ کے قبضے سے بچ سکے۔ اور وہ لڑکے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، لیکن امکان تھا کہ یہ بڑے ہو کے انہیں کفر کی طرف لے جائے، سو ہم نے یہ سوچا اللہ کی وحی کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بہترین نعم البدل عطا فرما دے گا، لہٰذا ہم نے وہ اقدام اٹھایا۔ اور تیسرا، دیوار کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیوار شہر میں 2 یتیم بچوں کی تھی اور ان کا والد نیک اور صالح شخص تھا، سو ہم نے اس کے والد کے نیک ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا کہ اس کی دیوار بچوں کی سیدھی کر دی، تاکہ اس دیوار کے نیچے جو خزانہ ان کا والد ان کے لیے چھپا کے گیا، وہ خزانہ ان کے بڑا ہونے تک، بالغ ہونے تک محفوظ رہے۔ یہاں سے ہمارے لیے سبق یہ کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے معاملات اور چیزیں ہمیں ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ان کی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو دکھتا ہے۔ ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس بائنڈنگ،
یا بائی اٹس ٹائٹل، کسی کتاب کو اس کے ٹائٹل کو دیکھ کر کے مت جج کرو جب تک کہ آپ اس کا کنٹینٹ جو مافل کتاب ہے جب تک اس کو نہ پڑھو۔ مطلب یہ کہ جب تک آپ کو کسی چیز کی اصل حقیقت اور گہرائی کا علم نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں جج کرنا اور فیصلہ کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ اگر ہم اس کو دور حاضر کے ساتھ ریلیٹ کریں اس بات کو، تو آج کل جو ہم لوگوں کے معاملات کی کوریت لگانے کی فکر میں رہتے ہیں، ٹو لگانے کی فکر میں رہتے ہیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں، قرآن مجید یہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کون اندر سے کیا ہے، کس کا باطن کیا ہے، کس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ کیسا ہے، یہ کوئی بھی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بندہ جانتا ہے یا بندے کا رب جانتا ہے۔ ذوالقرنین کا تذکرہ ہوا اور یاجوج ماجوج کا، کہ کس طرح یاجوج ماجوج کے شر سے اس خاص قوم، جس قوم نے ریکویسٹ کی تھی حضرت ذوالقرنین سے کہ ہمارے درمیان اور یاجوج ماجوج کے درمیان وہ دیوار بنا دیں، انہوں نے تانبا پگھلا کر کے وہ دیوار بنائی جسے سد سکندری کا نام دیا جاتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہی وہ دیوار ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز صبح سویرے آتے ہیں، اس کو چاٹنا شروع کرتے ہیں، جب شام ہوتی ہے وہ دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ واپس پلٹ جاتے ہیں کہ چلو جو رہ گئی وہ کل ہم آ کے چاٹ لیں گے۔ جب صبح ہوتی ہے وہ آتے ہیں واپس تو وہ دیوار اپنی اصل حالت پہ پہنچی ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، پھر نئے سرے سے انہیں وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب اللہ کی منشا ہوگی، یاجوج ماجوج نے زمین پہ آنا ہوگا، اس دن وہ کہیں گے کہ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ کل جب آئے گے ہم تو یہاں سے آگے کام شروع کریں گے۔ ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اگلے دن دیوار انہیں ادھر سے ہی ملے گی جتنی وہ چھوڑ کے گئے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جلدی جلدی اس کو چاٹیں گے اور اس طرح سے وہ پھر زمین پہ آ کر کے فساد مچائیں گے۔ اس سے اگلے مراحل جو پھر ہوں گے وہ تاریخ اور حضور علیہ السلام کی سیرت و حدیث کی کتب میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ یہاں ذوالقرنین کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے سمجھنے کی بات بہت ساری باتوں میں سے ایک یہ بھی کہ دراصل ذوالقرنین نے ایک وحشی قوم سے، کچھ موذی لوگوں سے اس قوم اور اس بستی کو بچایا، محفوظ کیا، ان کی خدمت کی اس طرح سے کہ ان کے لیے ان کی خدمت نفع کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ نے ذوالقرنین کا نام اہل ایمان کی تلاوتوں کا حصہ بنا دیا، کتاب اللہ کا حصہ بنا دیا۔ قرآن مجید کا سبق اس میں یہ کہ جس کا وجود انسانیت کے لیے جتنا نافع ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اتنی ہی عزت والی شہرت عطا فرما دے گا۔ آج جب کہ ہم لوگ شہرت کی تلاش میں نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں، قرآن مجید کا پیغام ہے بندہ کچھ نہ کرے، اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر کے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرے، اپنے وجود کو ان کے لیے نفع مند بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور آبرو والی شہرت عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد 16ویں پارے میں سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم ایک عالی قدر خاتون کے نام پر اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ اس سے قبل قرآن مجید کے ابتدائی پاروں میں آپ سماعت کر چکے کہ وہاں ایک پوری سورت ہے، سورۃ النساء، نساء بھی عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ پوری سورت ایک خاتون کے نام پر اتاری گئی۔ اسی سے اگر کوئی حقیقت پسندانہ ذہن رکھنے والا بندہ تجزیہ کرنا چاہے تو وہ بغیر کسی تکلف کے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ جس قدر قرآن نے کیا، دنیا کا کوئی اور دستور اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 2 صورتیں اسپیسیفک عورتوں کے ساتھ مربوط کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائی۔ اب یہ خاتون تھیں کون؟ سبھی جانتے ہیں یہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں، جن کی گود میں حضرت عیسیٰ اترے اور اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں بھیجا، جو لوگوں کے لیے آزمائش بھی بن گئے۔ ایک ایسی آزمائش چونکہ بغیر باپ کے تھے تو کہنے والوں نے انہیں معاذ اللہ کا بیٹا تک کہہ دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس غلط نظریے کی بھی یہاں تردید بذات خود حضرت عیسیٰ کے لفظوں میں کروائی، جو ان کے لفظوں کی حکایت قرآن نے بیان کی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم کو ان تمام تر اعتراضات اور الزامات کا جواب دیا جو قوم نے ان کی والدہ حضرت مریم پر لگائے تھے۔ سورت کے آغاز میں حضرت زکریہ کا تذکرہ ہوا۔ حضرت زکریہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، رب کی بارگاہ میں التجا گزار ہوتے ہیں، اے مولا
میں تیرا بندہ ہوں، کرم فرما دے، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس سے پہلے ابتدائی پاروں کے اندر یہ حقیقت بیان ہوئی کہ حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل پڑے، تو انہوں نے وہاں سے دعا مانگی کہ اے مولا، اگر تو بے موسم میں پھل مریم کو عطا کر سکتا ہے تو اولاد کی عمر گزرنے کے بعد اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ ایک خاص بات ہمارے لیے قابل توجہ، جب انہوں نے دعا مانگی تو دعا یہ مانگی، مولا مجھے وارث عطا فرما، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور آگے فرمایا وجعلہ ربی ردیہ، اے مولا مجھے ایسا وارث عطا فرما جو پسندیدگی کا مرجع ہو۔ مطلب یہ کہ اس کے اخلاق ایسے ہوں، اس کا کردار ایسا ہو، اس کا کیریکٹر ایسا ہو کہ مخلوق خدا اس کو پسند کرے اور مخلوق خدا کے لیے وہ ایک مرجع کی حیثیت اختیار کر جائے۔ سبق یہ کہ ہمیں اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے، لیکن صرف اولاد نہیں، صالح اولاد مانگنی چاہیے، نیک اولاد کا سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اولاد تو نعمت ہے، لیکن اگر یہ نیک اور صالح نہ ہو تو یہ زحمت بن جاتی ہے، اور اگر نیک اولاد نصیب ہو جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت گویا اللہ نے اپنے بندے کو عطا فرما دی۔ حضرت مریم چونکہ پاک دامن تھیں، عفت مآب، عصمت شعار خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اس معجزے کے ظہور کے لیے۔ انہیں حکم ہوا، بستی سے دور ایک ویرانے میں چلی گئیں، وہاں جبریل امین کی آمد ہوئی، ظاہرہ لبادہ بشریت میں تھے، جو ہی دیکھا سامنے اپنے ایک بشر کو، فوراً فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ یہ ہے ان کے کردار کی عظمت کہ ایک اجنبی کی ان پر نظر پڑے، وہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتی، اللہ سے پناہ طلب کرتی ہیں۔ یقیناً ایسی ہی خاتون اس اہل ہو سکتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بطول کا لفظ بھی استعمال فرمایا، اور اہل ایمان کے لیے یہ امر انتہائی دلچسپیوں کا حامل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شہزادی کونین ملکہ جنا جگر پارہ مصطفیٰ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو بھی بطول کا لقب عطا فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت مریم کے ہاں بھی حیا کی قدریں عروج پر، اور سیدہ زہرا پاک کے ہاں بھی حیا کی قدریں کمال پر ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے چنا، اور سیدہ زہرا پاک کو اللہ نے آل رسول اور اولاد رسول کا مصدر اور منبع بنا دیا۔ سبق یہ کہ اگر خاتون اپنی عصمت کو بچائے، اگر حیا کی قدروں کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد نیک اور صالح عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہاں ہمارے سیکھنے اور سمجھنے کی، اگر بندہ کریکٹر فل ہو، اسے اپنے کریکٹر کی صفائیاں خود دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تقدیر اس کے لیے ایسے اہتمام کر دیتی ہے، اللہ کی طرف سے ایسا اہتمام ہو جاتا ہے کہ خود فطرت اس کے کردار کی عظمت کی گواہیاں قائم کرتی ہے۔ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کو لے کر آتی ہیں تو یہ چھوٹی ابتلا اور آزمائش نہیں، ایک پاک دامن خاتون کے لیے کہ بغیر شادی کے بیٹا لے کر کے، بچہ نومولود لے کر کے بستی میں آنا، جس چیز کا امکان تھا وہی ہوا۔ قوم والوں نے طنز کے نشتر چلائے، اے مریم تیری ماں تو ایسی نہ تھی، تیرا والد تو بڑا صالح تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں، اللہ کی طرف سے وحی اور حکم کی روشنی میں حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے آگے سے کہا قوم والوں نے کہ جو بچہ ہے پنگوڑے کے اندر، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زبان عطا فرمائی، انہوں نے فصیح زبان کے اندر ارشاد فرمایا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ فرمایا کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا جب تک کہ میں زندہ ہوں، اور مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بن جاؤں، اور مجھے رب نے جبر کرنے والا، محروم اور بدبخت نہیں بنایا۔ گویا حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور ساتھ ساتھ اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا، جو بلا شبہ حضرت عیسیٰ کی بھی عظمت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم کی بھی
عظمت کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں ما کان للہ ان یتخذ من ولد، حضرت عیسیٰ کے تذکرے کے ساتھ متصلاً یہ حقیقت بیان کی، اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ گویا اشارہ کیا گیا کہ بغیر والد کے عیسیٰ کی ولادت دیکھ کے معاذ اللہ کوئی گمراہی میں مبتلا نہ ہو، فاسد اور غلط عقیدے کا حامل نہ بن جائے، بلکہ یہ عقیدہ مستحکم رکھے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، جس طرح انہوں نے خود اعلان کیا تھا، اللہ کے نبی ہیں، اور رب کریم کی قدرت کی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کی ولادت فرمائی۔ ایک جگہ قرآن مجید میں یوں بھی جواب دیا گیا کہ تم عیسیٰ کے بغیر والد کے پیدائش پر حیران ہو، کیا تم بھول گئے؟ ان کی ولادت تو صرف باپ کے بغیر ہوئی ہے، حضرت آدم کی ولادت تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہو گئی۔ جو رب والدین ماں باپ دونوں کے بغیر حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ کا بھی ذکر یہاں کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے ایک خاص بات فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان سب کے لیے اپنی خاص رحمت رکھی اور ہم نے ان کی ناموری کے تذکرے پاکیزہ لوگوں کی زبانوں میں رکھے۔ ایک مرتبہ پھر ہم عرض کریں گے، آج شہرت کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اچھائی برائی کی تمیز فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید یہاں بھی ہمیں فکر دیتا ہے، حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت میں انہوں نے جینا سیکھا، لوگوں کو سکھایا۔ انہوں نے رب کی رضا کے لیے جو چیزیں اللہ سے دور کرنے والی تھی انہیں ترک کر دیا، چاہے وہ رشتے تھے، ناطے تھے، جو بھی تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رب نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ان کی ناموری کے تذکرے، شہرت کے تذکرے پاکیزہ لوگوں کی زبانوں میں رکھے۔ کیا آج حضور کا ہر امتی نماز کے اندر نہیں پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم؟ یہ ہے وہ ان کی ناموری کا چرچا، یہ ہے ان کی شہرت کا چرچا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر کیا۔ سورہ مریم کی آیت کریمہ نمبر 66 اور 67 میں جو حیات بعد الموت کا عقیدہ ہے اسے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا انسان کہتا ہے کیا میں مر جاؤں گا تو عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ اس سے قبل ہم ہی نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کوئی چیز نہ تھا؟ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد پھر سے نئی زندگی بھی عطا فرما سکتا ہے۔ مرنے کے بعد کی دوبارہ کی جو زندگی ہے اس کے لیے یہ اتنی زبردست دلیل ہے جس دلیل کا توڑ اور جواب آج تک کوئی بھی عقیدہ آخرت کا منکر پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دو کردار اور بیان کیے، ایک تقوی داروں کا اور ایک مجرموں کا۔ ظاہر ہے مجرم ہونا ایک کردار ہے اور متقی ہونا ایک کردار ہے۔ ان دونوں کا قیامت والے دن انجام کیا ہوگا اور ان کے حوالے سے منظر نامہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہ دن جب ہم تقوی داروں کو رحمان کے مہمان بنا کر کے اکٹھا کریں گے۔ کیا بلند مقام اور مرتبہ ہے کہ میزبان رب ذوالجلال اور مہمان اس کے بندے ہوں، جن بندوں نے زندگی تقوی میں گزاری، جبکہ مجرموں کے بارے میں فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے۔ گویا عزت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور ذلت اور رسوائیاں راہ خدا کو چھوڑ دینے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی ایک زبردست جزا سورہ مریم کی اختتامی جملوں کے اندر ارشاد فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے چاہنے والوں کے دل وا کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو رب جبریل کو حکم دیتا ہے اے جبریل فلاں بندے سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر کے اعلان کر دے کہ عرش والے بھی اس سے محبت کریں، پھر عرش والے بھی محبت کرتے ہیں، پھر اعلان ہوتا ہے تو زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ صلہ اور یہ انعام ہے ایمان کا اور عمل صالح کا۔ سورہ طٰہٰ کا تذکرہ، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا۔
ایک طرف جب فرعون نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، این انہی حالات کے اندر، انہی ایام میں جب یہ آرڈیننس جاری ہو چکا، حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے خطرہ پڑ جاتا ہے کھٹکا کہ جو کارندے ہیں شاہی ریاستی، وہ تو تلاش میں، اب اگر وہ یہاں پہنچے انہیں خبر ملی تو یہ تو حضرت موسیٰ کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے ان کی والدہ انہیں تابوت میں ڈال کے دریا کی بے رحم موجوں کے حوالے کرتی ہیں، اور اس طرح سے جو تقدیر کو منظور ہوتا ہے تقدیر کا لکھا ہو کے رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون ہی کے محل میں پہنچتے ہیں اور وہیں پرورش پاتے ہیں۔ تفصیلی واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سبق یہ ہے اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر ہم خاص رزق کے حوالے سے بات کریں، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو لقمہ جس بندے کے نصیب میں لکھ دیا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ آخری لقمہ بھی اسے مل نہیں جاتا۔ گویا سبق یہی کہ توکل، بھروسہ، اعتماد ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پر ہی ہونی چاہیے۔ بندہ دعائیں التجائیں کرتا رہے، عزم مصمم لے کر آگے بڑھتا رہے، اگر خلوص اس کی سواری بنی تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سواری کو منزل سے ہمکنار کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے واقعات کے اندر ہم یہ تفصیلات سورہ طٰہٰ کے ان صفحات میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب تورات لینے کے لیے جب طور پہ جاتے ہیں، حضرت ہارون کو چھوڑ کے جاتے ہیں، قرآن مجید بارے دیگر بیان کرتا ہے کہ سامری جادوگر، یہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سامریت۔ سامریت ہے کیا؟ سامریت ہے لوگوں کو ہدایت سے دور کرنا، جیسا کہ سامری نے کیا کہ زیورات پگھلائے، بچڑے کا بت بنایا، اور پھر کچھ ایسا کیا کہ وہ بچڑا باقاعدہ بچڑے کی طرح بولتا اور آواز نکالتا۔ حضرت موسیٰ واپس پلٹے، قوم کو برا بلا کہا، ڈانٹ ڈپٹ، لیکن سامری سے پوچھا فما خطبک یا سامری، کہ تیرا مقصد کیا تھا یا تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے عجب چیز دیکھی جو لوگ نہ دیکھ سکے، تو میں نے پوری توجہ سے ایک مٹھی بھر لی پائے رسول کی خاک سے۔ اس نے کہا کہ جبریل امین آئے تھے آپ کے پاس، ان کی سواری کے قدم جہاں لگتے تھے میں نے وہاں سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی۔ جب میں نے یہ بچڑے کا بت بنایا تو زیورات پگھلاتے ہوئے وہ مٹی اس بت کے اندر ڈالی، اس مٹی کا اثر تھا کہ وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ یہ حکایت قرآن مجید کی ہے، سوچنے کی بات تو ہے۔ جبریل کی سواری کے قدم جہاں لگیں، اگر اس مٹی کے ذرے کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ اس بے جان بت میں خالی آواز پیدا کر دے، جان نہیں آواز، اگر ہم اس کے مقابلے میں حضور کا معجزہ دیکھیں تو کیا یہ رسول کریم علیہ السلام کا معجزہ نہیں کہ حضور نے اپنی رحمت کی نظر جہاں ڈالی، حضور علیہ السلام نے کفر میں مردہ زندگی گزارنے والوں کے دلوں کو حضور نے زندہ کر دیا۔ صرف بولنے کا ہی سلیقہ نہیں، حضور نے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے عطا فرما دیے۔ اگر جبریل امین کے قدموں کی خاک کی یہ تاثیر ہے تو خاک مدینہ کی کیا تاثیر ہوگی، رسول کریم علیہ السلام کی نسبتوں کی کیا تاثیر ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 16واں پارہ یہ تمام تر اسباق اپنے قاری کے نام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔